بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 اور 171 پڑھی گئی. گفتگو اسی سلسلے میں جاری ہے جو سلسلہ پچھلی آیتوں میں چل رہا تھا، یعنی خطاب مشرکین مکہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جن لوگوں نے دین اور عقیدے کے کئی ایک بگاڑ اپنے پاس موجود رکھے تھے اور اس کو وہ بہت بہتر، مناسب اور اچھا گمان کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا رد کیا، اس کی نفی کی اور اس کی حقیقت کو واضح کیا کہ تمہارے عقائد کا یہ وزن ہے، تمہارے عقائد کی یہ حیثیت ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا، اور جب ان سے کہا جائے مشرکین مکہ سے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، زندگی گزارنے میں دنیا میں وہ طریقہ اپناؤ جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، ان باتوں کو دین اور عقیدے کے طور پر لیجئے جن باتوں کو اللہ نے صاف ستھری ساتوں آسمان کے اوپر سے نازل کی، خود اللہ نے نازل کی ہے. جس نے تمہیں پیدا کیا، بنایا، اس نے نازل کیا، اس کی پیروی کی جائے. وہ لائق ہے اس کی اتباع اور پیروی کرنے کے وہ باتیں. قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، جب ان سے ایسا کہا گیا تو انہوں نے کہا ہم تو اس راستے کی، ان چیزوں کی، ان طریقوں کی پیروی کریں گے جن طریقوں پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہمارے آباء و اجداد جس طریقے پر تھے، جس راستے پر تھے، جس عقیدے اور مذہب پر تھے، ہم اسی کی پیروی کریں. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ذرا پوچھئے کہ ان کے آباء و اجداد کو عقل اگر نہیں تھی کہ تب بھی یہی معاملہ رہے گا؟ کیا ان کے آباء و اجداد انبیاء تھے؟ کیا ان کے آباء و اجداد دنیا کے صالح نیک ترین لوگ تھے؟ کیا ان کے آباء و اجداد جاہل نہیں تھے، یعنی جن کو علم سے واقفیت نہ ہو؟ یا ان کے آباء و اجداد کو ہر چیز کا مکمل علم تھا؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگر ان کے آباء و اجداد کو علم نہیں تھا، عقل نہیں تھی یہ سب چیزوں کے سمجھنے میں، اور ان کو ہدایت بھی حاصل نہیں تھی، کیا تب بھی انہی کی پیروی کی جائے گی؟ یہاں پر رد کیا جا رہا ہے اندھی تقلید کا. اللہ نے انسان کو شعور دیا ہے، بصیرت عطا کی ہے، سمجھ بوجھ عطا کی ہے، اور ہر چیز میں فرق کرنے، صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی کا امتیاز اللہ نے عطا کیا ہے. انسان فرق کر سکتا ہے کیا صحیح کیا غلط، کیا حق کیا باطل. اللہ نے اتنی سمجھ بوجھ انسان کے اندر پیدا کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ اندھی تقلید تمہیں دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گی، آخرت میں بھی نقصان پہنچائے گی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافروں کی مثال تو ایسے ہے جیسے كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، جیسے جن جانوروں کو ہکالا جاتا ہے، جن جانوروں کو پکارا جاتا ہے ایک طرف لانے کے لیے، کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو آپ کچھ بھی سنا لیجیے، سمجھتے کچھ نہیں سوائے آواز کے.
ان کے کانوں میں صرف ایک شور و غل، ایک پکار، ایک آواز جاتی ہے، الفاظ، معنی، مفہوم، مطلب ان کو کچھ سمجھائی نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے۔ یہ آیتیں کیوں نازل ہوئی کہ پچھلی آیتوں میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ ان لوگوں نے بہت سے جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، بہت سی اونٹنیوں کو جو مسلسل مادہ بچے جنتی جائے اس کو انہوں نے عورتوں کے لیے حرام کر دیا، اور جو جانور 4 نر پیدا کرے اس کو صرف مرد ہی کھائے گا، عورت نہیں کھائے گی، اور جو جانور چوتھے نمبر پر پیدا ہو، نر ہو، تو اس کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا جائے گا، اس کا کان کاٹ کر، اس کا نہ دودھ لیا جائے گا، نہ گوشت لیا جائے گا، نہ اس کا اون لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب باطل عقیدوں کے رد کے لیے یہ باتیں کہی ہیں کہ بھئی یہ سب چھوڑیے، زندگی کا طریقہ، گمراہ راستے، وہ طریقہ اپنائیے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر رہیں گے۔ اللہ نے کہا کہ اگر ان کو عقل نہ تھی، سمجھ نہ تھی، ہدایت نہ تھی، تو کیا تب بھی انہیں کی پیروی کرو گے؟ یہ تو اندھی تقلید ہے، اور اندھی تقلید انسان کو بیوقوف بنا دے، اور اسلام میں بھی تقلید جائز نہیں ہے۔ تقلید کا معنی یہ ہے کہ قبول القول بغیر دلیل، کہ کسی کی بات کو لے لینا، اس پر سمعنا و اطعنا کرنا، اس پر آمنا و صدقنا کرنا بغیر کسی دلیل کے۔ آپ نے کہہ دیا میں نے آپ کی بات کو دین بنا لیا، اپنا مذہب بنا لیا، اپنا عقیدہ بنا لیا، یہ ہے تقلید۔ اور اللہ تعالیٰ نے تقلید کا رد کیا ہے، کہا کہ سمجھیے، دیکھیے، پرکھیے، فرق کیجیے، امتیاز کیجیے، اور پھر باتوں کو ناپ تول کر کے سمجھ کے دیجیے۔ یہی دین اسلام کا بھی معاملہ ہے۔ دین اسلام کے ہزاروں لاکھوں جتنے مسائل ہیں وہ سب کے سب دلائل پر کھڑے ہیں، ٹھوس بنیادوں پر قرآن و سنت کے کھڑے ہیں۔ تو ان کو آپ دیکھیے، پرکھیے کہ یہ بات، یہ قول دین کے معاملے میں کتنے دلائل کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اگر کسی کا بھی قول دلائل سے لبریز ہے، دلائل سے مسلح ہے، دلائل سے بھرا ہوا ہے، تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس قول کو چھوڑ کر کے دوسرا قول لیں۔ لیکن تقلید نے انسان کو، مسلمان کو اس درجے تک پہنچا دیا کہ قرآن کی آیت پڑھ کر پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ کا فرمان ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کہیں گے کہ نہیں ہم مقلد نہیں مانیں گے قرآن اور حدیث کو، وہی مانیں گے جس کی تقلید کا پٹا ہم نے اپنے گلے میں ڈالا ہے، وہی مانیں۔ اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی؟ اور اللہ نے کہا کہ تقلید کو چھوڑو، اگر وہ تمہارے آباء و اجداد ہی کیوں نہ ہو، ان کی بھی تقلید چھوڑو۔ انسان کے لیے اپنے آباء و اجداد سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اپنے والد سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ اگر وہ بھی خطا کار ہے، غلطی پر ہے، ان کو اگر ہدایت حاصل نہیں ہوئی، سمجھنے میں ان کو غلطی ہوئی ہے، ان کو بھی چھوڑیے، کیونکہ حق کو اپنانا ہر انسان کا فرض ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ایسا تم نہیں کرتے، اگر تمہارے اندر یہ کرنے کا ملکہ قدرت نہیں ہے، تو پھر جانوروں کی مثال ہے کہ ان کو کتنا بھی سمجھاؤ، بات ایسی ہے کہ ان کے کانوں میں صرف آواز پکار جاتی ہے، مطلب، معنی، مفہوم ان کو سمجھ نہیں ہے۔ كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم، گونگے، بکم، بہرے، عمی، اندھے، فهم لا يعقلون، کو کچھ سجھائی سمجھائی نہیں دیتا حق کی باتیں۔ حق کی بات سننے، سمجھنے، بولنے سے گونگے، بہرے اور اندھے ہو گئے۔ الغرض یہ چند باتیں مختصراً طور پر ان 2 آیتوں میں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اس بات کو لینا چاہیے جو بات اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان سے نازل کی ہے ہدایت کے لیے اور عمل کرنے کے لیے، چاہے معاملہ عبادت کا ہو، چاہے معاملہ زندگی گزارنے کا ہو، چاہے معاملہ لین دین کا ہو، چاہے معاملہ تجارت کا ہو۔ اللہ کا نظام ہی انسان کے لیے کامیابی کا ضامن اور اس کا کامیابی کے راستے پر رہنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی گئی باتوں پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق